اب برے پڑوسی سے، برے اسپاؤس چاہے وائف ہو یا ہسبینڈ، اور برے دوست سے، دوست بھی ایسا جو آپ کا برا چاہتا ہو، یہ جو دعا ہے سلسلۃ الصحیحہ ہے، نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد، اللہم انی اعوذ بک من جاری سوء، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے۔ اللہم انی اعوذ بک، بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائے گا، بہت ساری دعائیں سٹارٹ ہوتی ہیں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر من جاری سو، کس سے طلب کر رہے ہیں؟ من جاری سو، جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو۔ تو برے پڑوسی سے، اگر کوئی برا پڑوسی ہے، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی، پڑوسی اب سمجھیے لاؤڈ میوزک لگا لے، یا آپ کے ساتھ سلینگ لینگویج یوز کرے، یا بدتمیزی کرے، تو آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا، isn't it؟ تو برے پڑوسی سے پناہ چاہ رہے۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ مَشِيبٍ، اور دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اب یہاں پر زوج، ازواج کی جمع زوج ہے، تو یہ دونوں کے لیے آئیں گا، وائف اور ہسبینڈ کے لیے، وائس ورسا۔ تو ایسی بیوی جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے مطلب ایسی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو اتنا سٹریس ہو رہا، کوئی ڈیوٹی فلفل نہیں کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے آپ کو بہت سٹریس ہو رہا، یا کوئی طرح کا بھی ایسا ہو سکتا جو آپ کو ناگوار گزر رہا، اور آپ کی لائف بہت مشکل ہو جا رہی۔ دیکھیے ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ کیسا ہے؟ لباس کی طرح ہے، قرآن میں مینشن کیا گیا لباس ہونا، اور بتاتے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لیے، سورۃ الروم میں آتا محبہ اور رحمہ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور لباس کیا کرتا؟ اچھی بری چیز کو ڈھانک لیتا، اور لباس کور کرتا۔ تو یہ سارے چیزیں ہونا چاہیے اسپاؤس میں، چاہے ہسبینڈ ہو یا وائف۔ تو یہاں پر طلب کر رہے ہیں کہ ایسے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تھرڈ تھنگ کیا مانگ رہے ہیں؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور پھر مانگ رہے ہیں کہ اور ایسی اولاد سے جو میرے اخابن بیٹھے، اور ایسے مال سے، تو آخا بن جائے مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مال ہے پیرنٹس کا، لیکن وہ اپنی اس کے اوپر حکومت جگا رہے ہیں۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، ربا مطلب یہ ماسٹر کے لیے ہے۔ تو اولاد کیا کر رہی؟ جو ولدن کیا ہے؟ جو اولاد، جو چلڈرن ہے، وہ جو چیزیں ہیں یا پراپرٹی ہے یا اونرشپ، اپنی آپ کی اونرشپ جتا رہے، پیرنٹس پہ جتا رہی، اور ہو سکتا سپیریئر فیل کر کے ان کو بدتمیزی کرنا، یعنی تو ان سے ہر چیز چھین لینا۔ یہ دیکھیے فزیکلی ٹینجیبل انٹینجیبل دو طریقے سے بھی ہوں گا، حصی اور مانوی دونوں طریقے سے ہوں گا۔ جیسا کہ اولاد کیا کرتی کہ دھوکے سے پورے جائیداد اپنے نام پہ کرا لینا، اور خود اپنا ربا مطلب خود ایک آخا بن بیٹھنا، اور آپ کو سپریس کر کے رکھنا، کس کو؟ پیرنٹس کو، کیونکہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کیونکہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماسٹر بن کے اور آپ کے اوپر بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں پیرنٹس کو، یعنی تو بدتمیزی کرنا، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، آپ کی رسپیکٹ نہیں دینا، تو ہر طریقے سے آپ کو آخا بن بیٹھنا۔ اور پھر اس کے بعد فورتھ تھنگ کیا ہے؟ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے۔ ایسا مال نہیں چاہیے جو عذاب بن جائے، ہمارے لیے ایک پنشمنٹ بن جائے۔ کب بن جاتا مال پنشمنٹ؟ کب بن جاتا کہ آپ مال میں، آپ سمجھے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے پرٹیکولر، آپ اتنے زیادہ اس میں بزی ہو گئے کہ نماز قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو نہ حقوق اللہ کر رہے ہیں نہ آپ حقوق العباد کر رہے ہیں، بس آپ کا صرف دن رات آپ کبھی دیکھیں بڑے بزنس مین ایون ان کو کھانے کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ میں بہت سارے وقت میں غور کری کہ ان لوگ کار میں ایک سینڈوچ ہاتھ میں پکڑ کے وہ کھا رہے ہیں، تو کتنا پیٹی فیل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ اتنا پیسہ کما کے آپ بیٹھ کے کھانے کے لیے دو لقمے آپ آرام سے نہیں کھا سکتے، تو ایسی کمائی کیا فائدہ ہے؟ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا،
یہ مال تو تمہارے لیے عذاب ہی ہو گیا نا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اس میں، نہ آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے، ایسا مال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس میں اتنے انگروسڈ ہو گئے، آپ اتنے بزی ہو گئے، چاہے آپ کسی طرح کا بھی جاب ہو، ٹھیک ہے، جس میں آپ مال ارن کر رہے ہیں، آپ مال کمائی ارن کر رہے ہیں، کئی بار یہ بھی ہوتا کہ آپ مال ارن کرنے میں کئی بار، جیسا میں بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوٹ سے واقف ہوں اور میں قریبی طور پہ اس کو دیکھ چکی، اور میں خود بھی کافی سیکھتی اور سکھاتی ہوں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا، تو نماز کے ٹائم پہ بھی وہ کنٹینیو کرتے رہتے، اور نماز کب پڑھتے، بالکل ایج پہ. دیکھیے مین ہمارا موٹو کیا ہونا چاہیے، ہم یہ انسٹیٹیوٹ کیوں کر رہے ہیں، للہ ہی اللہ کے لیے، نہ کہ آپ کو یہ خواہش ہونا چاہیے پیسہ پیسہ کمانے کی، اتنا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب فرض نمازوں کا ٹائم آتا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، جیسا سعودی میں آپ دیکھیں بڑے بڑے گولڈ مارکیٹ بھی ان لوگ چھوڑ دے کے کیا کرتے، اللہ کا جیسا ہی حی علی الصلاۃ فوراً نماز کے لیے چلے جاتے. ہمارا بھی کام وہی ہے، لیکن اگر آپ ایسے اسلامک ادارے میں ہیں، یا آپ ایسا خود ادارہ بھی چلا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نماز کی بھی اہمیت نہیں دے رہے، ایسا نہیں. جب ہم کورس کر رہے تھے، اور ابھی بھی میں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں، کیونکہ سب الگ الگ زون میں رہتے اور الگ الگ کنٹریز سے لاگ ان ہوتے، تو ہمیشہ کا یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو رہا، جیسا میرے لائیو جب سیشنز چلتے، میں سب کو بتا دی کہ آپ نماز کے لیے آپ فوراً چلے جا سکتے ہیں، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ پرائیورٹی ہے نماز، آپ نماز پڑھ کے پھر آپ ریجوائن کر لیجئے کلاس، لیکن وہ کوئی عذر نہیں ہے. تو وہ کیوں مالا یکون علیہ عذابہ کیوں ہے، کیونکہ یہ کچھ لوگ سمجھتے کہ نہیں، ہم یہ کلاس کے لیے اتنا ہم پیسہ خرچ کریں، اسی لیے ہم نماز کو بھی ہم ڈیلے کر سکتے، کیونکہ ہم اتنا پیمنٹ کریں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا مال عذاب نہیں بننا چاہیے آپ کو، اور ہم کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، چاہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی طرح کا بھی آپ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، ڈزنٹ میٹر، یا آپ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن آپ یہ ایسے مال سے عبرت حاصل کرو جو عذاب بن جائے آپ کا. مال اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس سے آپ خود بھی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمِن خَلِيلًا مَاكِرِينَ عَيْنُهُ تَرَانِي. اب یہ چیز ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ اور ایسے چال باز دوست سے، جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جس کا دل میرے نگرانی کرتا ہے، اگر وہ میری اچھائی دیکھتا تو وہ دفن کر لیتا ہے، اور جب وہ برائی دیکھتا ہے تو اسے اس بھلائی نہیں چھپاتا، مطلب چھپا لیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو لاسٹ تھنگ یہاں پر مینشن کی گئی، وَمِن خلیل. خلیل کس کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، جو قریبی دوست ہے. ماں کرن عینہ ترانی، چال باز دوست ہے، جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہو، جس کا دل میرا نگرانی کر رہا، ترانی دیکھ رہے، نگرانی کر رہے. وَقَلْبَهُ ترانی ان رعا حسنتن، جب ان کی آنکھیں دیکھتے نا کہ آپ کوئی اچھا کام کرے تو دفنہا، دل میں ہی دفن کر لیتے، وہ اچھی بات کس کو بھی نہیں بتاتے. اس کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑی بات کریں گے. وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، جب آپ کی بات کوئی سمجھے کہ آپ کچھ برائی کی بات ہے، کچھ ہے، تو کیا کرتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے. تو یہ ایسے دوست بھی ہے بعض، جو چال باز دوست ہے، کہ آپ کا کچھ اگر اچھی بات دیکھتے آپ کے اندر، سمجھیے کہ آپ کے دوست میں کوئی ایک رائچیسنس کی بات ہے، صالح عمل ہے ان کا. فار ایگزامپل ان کی عادت ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہی نماز پڑھنا، بیک بائٹنگ نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، سب کی اچھائی میں رہنا، اور وہ جانتے بوجھتے وہ بات چھپا لیتے اور بولتے کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم. جب پوچھ رہے ہیں آپ کوئی قریبی دوست ہے، اچھا آپ کا فلاں جو دوست ہے وہ تو بہت رائچیس ہے، بہت صالح ہے، وہ وقت پہ نماز پڑھتے ہوں اور کسی کی برائی نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو نہیں جانتا، مطلب آپ اچھی طرح جانتے کہ وہ انسان میں وہ اچھائی ہے، پھر بھی آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، دفنہا ہے، اندر دل میں دفن کر لے رہے ہیں. کیوں، آپ وہ ڈائجسٹ نہیں کر رہے. بہت سارے وقت اب جیسا کہ کوئی انسان میں جو بھی اچھائی ہے آپ کے منہ سے بھی کہنا ہے، آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کسی کے سامنے ذکر ہو رہا تو آپ اپنے دوست کی بات بتا رہے. تو یہ کیا کرتا، جو برا دوست ہے نا، تو وہ کیا کرتا، نہیں بتاتا، اپنے دوست کی اچھائی نہیں بتاتا. وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً
आज़ाअहा, और जब बुराई देखता तो इसे फैला देता है। कभी उस वो देखता है ना आपके पास कोई बुराई है, भाई इंसान है, आपसे कोई गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई आपसे, तो वो क्या करता, पूरों में फैला देता। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन जारी सू। अल्लाह की पनाह चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे बुरे पड़ोसी से मैं पनाह चाहता हूँ। और फिर सेकंड चीज क्या बोल रहे हैं, मिन जौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ला मशीब, मतलब ऐसे स्पाउस, मतलब जौज की जमा अजवाज है, यहाँ पर जौजिन है, मतलब चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ऐसा जो आपको बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे, मतलब आपको इतना गम दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आपको बिलिटिल कर रहे हैं, आपको आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका जो हक बनता है वो हक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वक्त से पहले आप बूढ़े हो जा रहे हैं। और फिर मिन बलदिन यकून अलैया रब्बा, जो आपकी औलाद आपके आका बन जाए, आपके मास्टर बन के बैठ जा रहे हैं, चाहे माल पे हो, चाहे आपके मिल्कियत पे हो, या चाहे आपकी पर्सनैलिटी पे उन लोग आप पे रूल कर रहे हैं, आपको दबा के रख रहे हैं, ये सारे। वमिन माल यकुनु अलैया अजाबा, ऐसा माल नहीं चाहिए जो आपके लिए अजाब बन जाए। फिर उसके बाद वमिन खलीला माकिरीना आईनहु तरानी, और ऐसा चालबाज दोस्त है जिसकी आंखें मुझे देखती हैं। बस लोग होते हैं ना, आपके दोस्त आपकी निगरानी करते, आपके टो में रहते, बोलने के लिए वो दोस्त है, लेकिन क्या बोले, चालबाज दोस्त है ये ऐसा दोस्त नहीं है, क्योंकि खलीलम माकिरीन आईनहु तरानी, तो ये जो चालबाज दोस्त है वो आपकी निगरानी कर रहा, आपके ऊपर नजर रख रहा। अब बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, समझते कि वो दोस्त है, ये दोस्त ऐसा नहीं है, ये दुश्मनों का दुश्मन है, ये वाकई में ये दोस्त नहीं है, क्योंकि आपकी निगरानी कर रहा, आपके टो में रह रही, और आप जो भी कर रही उसको फैला रहे। कैसा, वकल बहु तरानी इन रआ हसनतुम दफानाहा, जब कोई आप अच्छी बात कर रही, आपके अंदर कोई अच्छी चीज है, तो वो दफन कर ले रहे अपने दिल में। जब वह इजा रआ सैयतुन आजाहा, और जब बुराई देखते तो उसको पूरा फैला देते। अल्लाह प्रोटेक्शन में रखे। देखिए ये चीज बहुत साल लग जाती अच्छे दोस्त को पहचानने। हम समझते कि कोई अच्छा दोस्त है, लेकिन ये चीज परखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त किसी के सामने आपकी अच्छाई रहते हुए भी वो दफन कर ले रहा, और आपकी कोई बुराई है तो फैला दे रहा, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आप परख सकते हैं अपने दोस्त को। तो इसमें हम क्या क्या चीज मांग रहे हैं, पड़ोसी, पूरे पड़ोसी से पनाह मांग रहे हैं, और ऐसे जौज से जो आपको बूढ़ा कर दे वक्त से पहले, और ऐसी औलाद से जो आपका आका बन बैठे, आपका मास्टर बन बैठे, और ऐसे माल से जो अजाब हो, और ऐसे दोस्त से जो ऐसा बुरा दोस्त, ऐसा जो बिल्कुल चालबाज दोस्त से जो आपके अच्छाई तो दफन कर लेता और बुराई फैला देता। अल्लाह प्रोटेक्शन में रखे। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारी सू व मिन ज़ौजी तुशय्यिबुनी क़ब्ला मशीब व मिन वलदी यकूनु अलैया रब्बा। अगर रुकेंगे तो रब्बा, नहीं तो रब्बो, रब्बा व मिन माली यकूनु अलैया अजाबा व मिन खलीलम माकिरिन आइनुहु तरानी व कल्बुहु तरानी इन रआ हसनतन दफनहा व इज़ा रआ सय्यतन आज़ाअहा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।